یہ تحفظ فراہم کرنا جو ہے مالکان کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن جو دن دہاڑے ہمیں اغوا کر لیتے ہیں، ہم پہ اٹیک کر دیتے ہیں، ان کو بے نقاب کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بات کرتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سے۔ فواد چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کو۔ آج چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے تو بڑے ڈیمنگ ریمارکس ہیں سر آپ لوگوں کی حکومت کے لیے، آپ لوگوں کے خلاف۔ آپ نے یقیناً سن لیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ تمام تر ذمہ داری لاپتہ افراد کی وزیر اعظم اور فیڈرل کیبنٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ آج ریاست ہمیں دکھ نہیں رہی، ویزیبل نہیں ہے۔ ان کے مطابق وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے جو ارکان ہیں بشمول آپ، ریاست کا جو رسپانس ہوتا ہے مسنگ لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے کے حوالے سے پتھیٹک ہے۔ تو جج صاحب تو بڑے دو ٹوک موقف انہیں اختیار کیا سر کہ اگر آپ جیسے لوگوں کا یا پبلک آفس ہولڈرز کے پیارے اگر گم جائیں، کوئی مسئلہ پڑ جائے، پوری اسٹیٹ مشینری حرکت میں آ جاتی ہے، ادھر عام آدمی کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ جس کو اس طرح کے ریمارکس سے دینے نہیں چاہیے میرے خیال میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 50,000 کیس پینڈنگ ہے تو کیا ہم کہیں کہ یہ جوڈیشری براہ راست اس کی ذمہ دار ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا؟ اگر جوڈیشری جو ہے اس کا انڈیکس پوائنٹ اتنا نیچے ہے پاکستان میں کہ ہمارا سارا جسٹس سسٹم ہی اس پہ ہل جاتا ہے، اس میں کیا کوئی انڈیویجول ججز تھوڑی ذمہ دار ہوتا ہے؟ سسٹمز ہیں، ان میں بہتری کی ضرورت ہے، اور موجودہ پرائم منسٹر نے اور کیبنٹ نے جتنی کوشش کی ہے مسنگ پرسنز کے اوپر، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور آج میرا خیال ہے آپ نے آدھے ریمارکس پڑھے ہیں، ادروائز انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے ڈاکٹر مزاری کو، اور ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا اس سلسلے میں جو ہے وہ کام کیا ہے۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں اوور آل جوڈیشری کو، جو اپنے ججز کو ریمارکس میں یا تو پابندی لگا دیں، نام نہیں آئے تاکہ ان کا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے ریمارکس پرابلم آ جاتی ہے۔ چودھری صاحب، میں نے آدھے ریمارکس نہیں پڑھے، مکمل پڑھے ہیں۔ شیریں مزاری صاحب کو یقیناً انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، ان کی حساسیت کو، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہی حساسیت ریاست میں ہونی چاہیے جو دکھ نہیں رہی۔ تو شیریں مزاری صاحبہ کی اپنی حساسیت سے تو ہم نے کچھ نہیں کرنا نا، ہمیں تو ریاست آگے چاہیے۔ سر، یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک مسلسل ایشو ہے، ہر حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، اور جب حکومت میں آتی ہے تو ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ بہت سے صحافی ہیں، 5-10 بڑے نام تو ایسے ہی ہیں جو ہم نے ابھی پچھلے 3 سال میں دیکھ لیے ہیں سر، کہ جو متاثر ہو گئے ہیں، تہس نہس جن کا ہو گیا ہے آپ کے دور حکومت میں۔ سو خیر مقدم کر رہے ہیں ہم اس بل کا، مگر آف کورس دیر از اے لاٹ مور لیفٹ ٹو بی ڈیزائرڈ۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ مسنگ پرسنز کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہے، اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ اپریشیٹ دس گورنمنٹ فار ٹیکنگ دا اسٹیپس کہ یہاں پہ مسنگ پرسنز کے کیسز بہت کم ہیں۔ اور مسنگ پرسنز میں بھی 2 طرح کے معاملات ہیں، ان میں بہت بڑا کیسز وہ ہیں جو لوگ خود باہر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر بعد میں ڈکلیئر ہو جاتے ہیں مسنگ پرسنز۔ تو اس وقت جو گرفتاریوں میں ایجنسیز میں ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں۔ پھر آپ نے مجھے کہا کہ آپ 10 جرنلسٹوں کے نام گنوا دیں گی جن کو اس حکومت نے تہس نہس کر دیا، تو پہلے مجھے آپ ان 10 جرنلسٹوں کے نام بتا دیجئے۔ سر، میں آپ کو گنوا دیتی ہوں، آپ بھی اتنے ننھے نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں طلعت حسین کو بھی ایئر سپیس نہیں مل رہی، رؤوف کلاسرا کو بھی پک اینڈ چوز کرنا پڑتا ہے، متین صاحب کو وہ کہاں بیٹھیں گے، ان کی تنقید بھی ہر کوئی نہیں لے سکتا سر۔ نصرت جاوید صاحب جو ہیں اچھا چلتا پھرتا شو کرتے ہوئے آف ایئر کر دیے گئے، ان کو بھی کوئی برداشت نہیں آج کر سکتا۔ کس کس کے نام لوں؟ دن دہاڑے آپ کی حکومت کے اندر اٹھا لیا جاتا ہے کورٹ رپورٹر متی اللہ جان کو، وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ انٹرنیشنل۔ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک دس ڈیبیٹ؟ آئی ایم ونڈرنگ سر، دا پرابلم ہیئر از کہ کون سے سٹیپس آپ کی حکومت لے رہی ہے جرنلسٹ کے تحفظ کے لیے؟ ونس اگین ایسے میں خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے اس بل کا سر، بٹ آپ کی حکومت کون سے سٹیپس لے رہی ہے جرنلسٹ کو مزید تحفظ فراہم کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو؟ 8 اس کی جو بنیادی طور کے اوپر سٹیپس ہیں جو گورنمنٹ لے رہی ہے صحافیوں کے تحفظ کے لیے، جس میں ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کا قیام بھی شامل ہے، جو کہ ان تمام شکایات کو، جس میں مسنگ پرسنز، تشدد یا دوسری چیزوں میں آتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ہے وہ اس کی تحقیقات کر پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مالکان کو بھی باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی صحافیوں کی انشورنس کے لیے، ورکنگ جرنلسٹ کے لیے کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کے سورسز نہیں پوچھ سکتے، ان کو تحفظ دیا گیا ہے، اور ان کی جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے ان کے اوپر اقدامات کیے گئے ہیں۔ سو یہ ایک جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے جس کو تمام ہی صحافی برادری نے جو ہے وہ ویلکم کیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، دیٹس ویری گڈ۔ اور میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ اب یہ نام تو میں نے آپ کو بتایا، یہ کچھ نام ہے سر، بیہائنڈ دا کیمرہ تو اور بھی بہت زیادہ نام ہے جو ہمارے سامنے آتے ہیں اس حوالے سے، بٹ سر کوئکلی آلسو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے کہ صحافیوں کو جو نشانہ آپ بناتے ہیں ان کو بھی سامنے لایا جائے؟ نہیں، جو بھی ہیں وہ سب تمام جو تقریباً یہاں پہ
जो 90% वाकयात हैं वो ट्रेस हुए हैं, उनमें लोगों को सजाएं हुई हैं, उनमें लोग पकड़े गए हैं। 2-4% डेफिनेटली ऐसे हैं कि जो ट्रेस नहीं हुए। बाकी जो सहाफियों की आप बात करेंगे, आप अपने टीवी से बात करें, नौकरी दे दें, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हमें नौकरी भी नहीं दे सकता, रेटिंग्स भी मैं नहीं दिलवा सकता ना। सर, आपको पता है ये रेटिंग्स की बात नहीं है सर, आपकी मासूमियत के सदके जा रही है पूरी कौम, मगर ये रेटिंग्स की बात नहीं है। लेकिन सर, ये बिल के तहत सहाफ़ियों के ज़राए नहीं पूछे जाएंगे, इसमें लिखा है, मगर बिल की शिक 6 में कई कदगनें भी लगाई गई हैं। क्या इससे क्या आज़ादाना सहाफ़त पर सवाल नहीं उठेंगे? जी, क्योंकि सहाफत जिम्मेदारी का भी नाम है। जी, बिल्कुल। स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते लोगों को आप ना फौज को, इस ना तरह से जुडिशरी को, फौज को। पाकिस्तान में तो खैर मजाक ही बन गया है, हम देखते हैं कि तमाशा लगा हुआ है इस अदलिया को, जो अपना, उसके बाद फौज को, उसके बाद तमाम लोगों को बदनाम करने का। अनफॉर्चुनेटली डेफेमेशन लॉज हमारे यहाँ है नहीं है, और जब इक़दामात हम करने की बारी आती है तो उस वक्त जो है वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो इक़दामात होने नहीं दी। उसकी वजह से ये मसाइल जो हैं वो तो हैं और वो रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आगे बढ़ने की जरूरत है और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का फ्री मीडिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान से ज्यादा फ्री मीडिया इस वक्त दुनिया में बहुत कम जगहों पे है। इतना पाकिस्तान के अंदर तो मौज लगी हुई है कि फर्स्ट वर्ड से भी ज्यादा फ्री है, क्योंकि यहाँ डेफेमेशन नोटिसेज नहीं है। बाहर तो आप छोटी सी बात करें, आपको डेफेमेशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो चूंकि अदलिया डेफेमेशन लॉज को इन्फोर्स करने में इतनी सीरियस नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं उनको बहुत ही खुल खेलने की आज़ादी है, जो बाकी दुनिया में नहीं।